السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ آپ تمام کو ماہ ربیع النور شریف بہت بہت مبارک ہو۔ رب کریم تمام مسلمانوں کو اور تمام عالم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت کے اس مبارک مہینے کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ایک انٹرویو میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوئی تھی، وہ ویڈیو آپ کے سامنے آیا تھا۔ اس وقت آپ کے روبرو ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ اور باتیں جو میرے کانوں تک پہنچی اور میں نے محسوس کیا کہ اس تعلق سے کچھ گفتگو ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف نو ڈی جے کا ایک مشن چلا ہے اور وہ لوگ جو اس مشن کو چلا رہے ہیں، جو اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کی بڑی جزا عطا فرمائے۔ یہ بہت عظیم کام کر رہے ہیں اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جن چیزوں کو منسوب کیا جا رہا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوس کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ کر کے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور اس کی عظمت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک اور آپ سے تعلق رکھنے والے تعلق کی نسبت جو بھی شے ہے جو غیر شرعی ہے اور جو جوڑی جا رہی ہے، تو گویا کہ ایک طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوس محمدی کی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ جانے یا انجانے، یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو کر رہے ہیں، جانے یا انجانے، مگر کوشش یہی ہے کہ شناخت ختم ہو جائے جلوس کی، جو اصل شناخت ہے اس کی، جو اصل پہچان ہے اس کی۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اسلام کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اس سے اسلام پیش ہوتا ہے، اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف نمایاں ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں۔ مگر یہاں جس طرح سے جو حرکتیں ہو رہی ہیں اور جو غیر شرعی امور انجام دیے جا رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہٹ دھرمی کے سبب یا اپنی انا کے سبب، لا علمی تو نہیں ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کا علم مسلمانوں کو نہ ہو، کہ وہ نہیں جانتے کہ جلوس میں یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ مسلمان اس بات سے بے خبر ہو یا نہ جانتا ہو کہ گانے باجے، میوزک اور پھر میوزک پر ایسا شور شرابہ جو غیر کرتے ہیں اور ہنگامہ کرنا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، یہ ساری چیزیں اسلام میں کہاں ہے؟ ایسا کوئی مسلمان نہیں جو نہیں جانتا۔ تقریباً تمام مسلمان اس بات سے باخبر ہے، علم رکھتے ہیں اس بات کا کہ اسلام میں گانے باجے اور اس طرح کے شعر پر بنے ہوئے کلام، گانے گائے جاتے ہیں اور پھر میوزک بجایا جاتا ہے، اور پھر جس میوزک کے ذریعے سے شہوت ابھرتی ہو ایسا میوزک، اور جس کے ذریعے سے دل جھومنے لگے، اس طرح کے ناچنے کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو یہ سب اسلام میں کہاں جائز ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے۔ تو لا علمی تو نہیں ہے، یہ یا تو ہٹ دھرمی ہے یا پھر اپنی سوچ ان کی یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں کسی سبب سے کرتے ہیں، وہ سبب آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ بھائی جب جو چیز علماء سمجھ رہے ہیں، جو ہمارے بڑے سمجھ رہے ہیں، کیا ان سے بہتر آپ لوگ سمجھیں گے اس بات کو؟ جو بھی بہتر ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، تو یہ وہ لوگ سمجھیں گے نا جو دین کے پابند ہے، جو شریعت کے پابند ہے،
جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے مشائخ ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، یہ زیادہ بہتر سمجھیں گے؟ جو اہل علم ہے وہ زیادہ بہتر سمجھیں گے؟ یا جن کے پاس علم کا نام و نشان نہ ہو، جو جہلا ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ جہاں نو ڈی جے کا مشن لوگ چلا رہے ہیں، وہاں اس کے اپوزٹ میں کچھ لوگ اپنی ضد اور اپنی انا پر اڑے ہوئے ہیں، اور یہ کوششیں ان کی جاری ہے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں اور ہم اپنا مشن چلا کر رہیں گے۔ حیرانی ہوتی ہے اس بات پر مجھے، کیا یہ مسلمان ہے؟ کیا یہ مومن ہے؟ معلوم کیجئے، کوشش کیجئے معلوم کرنے کی، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں؟ کیا یہ اہل سنت جماعت کے افراد ہیں؟ کیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہے؟ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا دم بھرتے ہیں یہ لوگ؟ کیا یہ واقعی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں؟ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جانے انجانے جو کچھ کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ساری حرکتیں کیا سبب ہے ان حرکتوں کا جو یہ کر رہے ہیں سمجھانے کے باوجود؟ تو بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ایسے لوگوں کو سمجھانے کی کہ پورے شہر میں ایک مشن جاری ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو بند کر دیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم کو کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر سمجھ رہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اہل علم ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو علماء کرام ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں، اور ان کو اتنی سمجھ معاذ اللہ شاید نہ ہو، ان کی ایسی سوچ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حالات حاضرہ کا اندازہ نہیں ہے، اس سچویشن کیا ہے اس وقت، حکومت کی، دور کی، زمانے کی، سوسائٹی کی، یہ ان کو خبر نہیں ہے، یہ بے خبر ہے۔ اس طرح کی یہ سوچ رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ اس کے لیے ان کے لیے ایک مثال میں دیتا ہوں، بلکہ وہ حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کو مثال سے سمجھایا ہے۔ وہ حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور مثال دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ ایک سمندر میں 3 منزلہ جہاز، ایک سمندر میں 3 منزلہ جہاز سفر کر رہا ہے۔ کچھ لوگ نچلی منزل میں ہیں، کچھ لوگ بیچ کے، اور کچھ لوگ بالائی منزل میں، اوپر والی منزل میں سفر جاری ہے۔ نچلی منزل والا ایک شخص آتا ہے کلہاڑی اپنے ہاتھ میں لے کر کے، اور اپنے حصے میں، اپنے منزل میں جو نچلی منزل ہے، اپنے حصے میں وہ کلاڑی کے ذریعے سوراخ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگ آئے، بیچ کی منزل والے بھی آئے، اوپر کی منزل والے بھی آئے، اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی تو یہ کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں سوراخ کرنا چاہتا ہوں اپنی منزل میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ تو اپنی منزل میں سوراخ کرے گا، ہم سب ڈوب جائیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں تو سوراخ کروں گا۔ پوچھا سبب کیا ہے سوراخ کرنے کا؟ تو کہا پانی قریب ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال بیان فرمائی ہے، وہی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ میری طرف سے نہیں ہے۔ تو ذرا سوچ کر دیکھیے، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ پانی قریب ہو جائے گا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ حاصل ہوگا، یا یہ میرے لیے بہتر ہے۔ یہ اس کی اپنی سوچ ہے، یہ اس کی اپنی سوچ ہے کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ یہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ اوپر منزل والے یا درمیان کی منزل والے اس کو کیا سمجھیں گے؟ ان کو تو پانی قریب ہو نہیں رہا ہے، تو میرے قریب ہو جائے گا پانی، سمندر کا پانی جو ہے وہ مجھے آسانی سے مل سکے گا۔ یہ اس کی سوچ ہے۔ مگر کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی تو جو کر رہا ہے یہ غلط ہے، اس طرح سے پانی قریب تو ہو جائے گا سوراخ کرنے سے، مگر اس سوراخ کے سبب سے جب پانی اندر آئے گا جہاز میں، تو جہاز میں تیرا حصہ نہیں ڈوبے گا، کل جہاز ڈوب جائے گا، پورا کے پورا جہاز غرق ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا بھائی رہنے دو نا، یہ اپنی منزل میں کرتا ہے، جو چاہے کرے، اس کی مرضی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو روکنے کی، یہ اپنی منزل میں کر رہا ہے۔ مگر کچھ لوگوں نے اس کو سمجھا۔ تو ایسے ہی ہے، جو لوگ اسلام میں اپنی طبیعت سے، اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، معلوم نہیں کرتے یہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، یہ کرنا چاہیے، جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس کی تمیز کیے بغیر وہ کر جاتے ہیں اپنی مرضی سے، ہمیں کون روکنے والا ہے؟ اور ان کو لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ سیم سچویشن یہاں پر ہے۔
یہاں یہ لوگ جو کر رہے ہیں ڈی جے بجانا، میوزک لگانا، لائٹس پر وہ میوزک پر وہ لائٹس چلتی ہے، اور اس طرح سے دیکھا دیکھی دوسروں کا، غیروں کا دیکھ کر کے یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں کاپی پیسٹ کی جا رہی ہے، اپلائی کی جا رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے ایک دوسرے پر بڑائی حاصل کر سکیں گے، فوقیت حاصل کر سکیں گے اور اپنا غلبہ حاصل کر پائیں گے۔ اب جو بھی ان کی سوچ ہے یہ سب بیکار کی سوچ ہے، ان کو شعور نہیں ہے، ان کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ وہی حرکت ہے جو جہاز میں نچلی منزل والا کر رہا ہے، سوراخ کر کے کہ یہاں سے پانی قریب ہو جائے گا۔ مگر کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ نہیں، اس کو سمجھایا کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہوگا یہ کہ جب سوراخ ہوگا تو پانی تو قریب ہو جائے گا، مگر اس پانی کے سبب سے جب وہ پانی جہاز میں داخل ہوگا تو پورا کے پورا جہاز غرق ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ چھوڑو اس کو، اس کے حال پر چھوڑو۔ تو ہمارے معاشرے میں 3 ٹائپس کے لوگ ہیں، الگ الگ اقسام کے لوگ ہیں۔ کچھ یہ کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں کرتے، کچھ یہ کہتے ہیں بھئی یہ اپنی جگہ کر رہے ہیں، ان کی مرضی ہے، ان کا محلہ، ان کی سوسائٹی ہے اور انہوں نے ان کے پیسے لگائے ہیں، یہ اپنے محلے میں کرتے ہیں تو کرنے دو، ہمیں کیا لینا دینا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے کہ نہیں، یہ جو کر رہے ہیں اس سے نقصان پورے اسلام اور پورے دین کو ہوگا، تو وہ اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تیسرے لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نو ڈی جے کا مشن چلا رہے ہیں۔ رب کریم اس طرح کی سوچ تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے، اور اس طرح سے سبھی مل کر کوشش یہ کرتے ہیں تبھی جا کر کے اس کا نتیجہ بہتر نکل پائے گا۔ تو بہرحال میں نے ان لوگوں کو یہ بات سمجھا دی جو یہ کر رہے ہیں، اور وہ جو سوچ کے بھی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کسی کو ڈرا کر کے، کسی کو دھمکا کر کے، روب و دبدبے سے، ظلم و ستم کر کے، ناانصافی کر کے اس طرح سے کسی کا دل نہیں جیت سکتے، اور اس طرح سے جو آپ اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا کوئی اثر کسی پر نہیں ہوتا۔ بہترین طریقہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ۔ اگر کسی کا دل جیتنا ہو، کسی کو اپنی طرف مائل کرنا ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ ہم سے متاثر ہو جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے لوگوں کا دل اس طرح سے جیتا ہے، وہ طریقہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، تو اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال رب کریم ان کو بھی سوچ عطا فرمائے کہ وہ بھی اپنی سوچ کو بدلے، اور یہ جو مشن کا ڈی جے ان لوگوں نے چلایا ہے اس کو بند کر دے۔ مجھے یہ تک خبر ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پیسے بھر بھی دیے ہیں، یہ اتنا سننے کے باوجود، اتنی کوششیں جو لوگ کر رہے ہیں نو ڈی جے کی، یہ خبر ہونے کے باوجود لوگوں نے بکنگ کی ہے ڈی جے کی۔ تو دیکھیے، معلوم کیجیے یہ کون ہے، اور میں ان کو بھی لمحے فکریہ دینا چاہتا ہوں۔ ہو سکے تو یہ ویڈیو ان تک بھی پہنچاؤ اور بتاؤ ان کو۔ مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہو اور وہ پھر وہ کرے جان بوجھ کر، وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کر لے۔ ایسا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ایسا مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سر اونچا کر کے، سینہ تان کے نافرمانی کرے، مخالفت کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں جا بجا اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے، آپ پڑھیے قرآن تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کتنی بڑی سزا ہے۔ اور رہی بات ایک تو یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت تو ہوتی ہے ان باتوں سے جو ڈی جے بجاتے ہیں، یا بھی اس کے علاوہ بھی غیر شرعی امور جو انجام دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں، اس مختصر سے ویڈیو میں ساری چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ جو یہ کر رہے ہیں، یہ مخالفت تو ایک جگہ ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بے ادبی بھی ہے کہ ایک ایسی گندش ہے جس سے شہوت ابھرتی ہو، جس سے انسان ناچنے کے لیے ابھرتا ہو، اور جس کے ذریعے سے فحاشی عریانیت جو ہے وہ پیش ہوتی ہو۔ تو ایسی چیزوں کو آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے ساتھ منسوخ کیا ہوا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بہترین اور حسین موقع پر ایسی اشیاء کو ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ بلکہ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا تھا، اب تو بہت آگے بات نکل گئی ہے۔ جلوس میں کچھ سال پہلے تک ہم نے جب یہ دیکھا تھا تو وہ میوزک جو جلال الدین اکبر
اکبر بادشاہ کے نام سے جو میوزک منسوب ہوا تھا اس کو لوگ اسلامی میوزک سمجھنے لگے. کمال دیکھیے مسلمانوں کی جہالت کا. اب وہ میوزک بھی اسلامی ہو جاتا ہے, کسی مسلمان بادشاہ سے اس کا تعلق ہو جائے یا اس کی مناسبت سے وہ میوزک بنایا جائے تو لوگ اس کو بھی بجاتے اور شان اور فخر سمجھتے ہیں کہ اب دیکھیے, جبکہ وہ بادشاہ جلال الدین اکبر جس کے ساتھ وہ میوزک جو گانا بنایا گیا تھا اور وہ میوزک اس سے نسبت رکھتا ہے اور اس کو اسلامک سمجھتے ہیں, جبکہ وہ خود بھی مسلمان نہیں. اس پر بھی اس کے زمانے میں کئی فتوے ہیں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. اس کے باوجود لوگوں کو سمجھایا بھی گیا کہ بھئی یہ ہمارا نہیں ہے, مگر لوگوں نے اس کو بجایا, بڑی شان سے بجایا اور یہ سمجھ کر کے کہ یہ اسلامی میوزک ہے. تو اس طرح کا کوئی اسلامی میوزک کسی کے ساتھ جوڑ کر کے آپ سمجھیں کہ بھئی اس کو بجا سکتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ نسبت ہو جائے تو بھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے. مگر بزرگوں اور دوستو, رب ہم پر رحم فرمائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمائے. یہ امت کے اور مسلمانوں کے زوال کا سبب بن سکتا ہے, تباہی کا سبب بن سکتا ہے اگر ان حرکتوں کو نہیں چھوڑا گیا. اور اپنی انا, اپنی ضد, اپنا تکبر, اگر اسی کے ساتھ ان چیزوں کو ہم کرتے رہے, جمے رہے, تو یقین کرے یہ مسلمانوں کے تباہی کا سبب بنے گا, زوال کا سبب بنے گا. رب کریم ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص جاتے جاتے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے, آپ سب کو مبارک ہو. ماہ ربیع النور شریف میں خوب درود و سلام پڑھیے, درود پاک کی اور صلاۃ و سلام کی کثرت کیجیے, جتنا آپ پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا. سب سے بہترین تحفہ ہے درود پاک اور صلاۃ و سلام. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے پیش کیجیے, اپنے گھروں کو درود سے سجائیے, صبح و شام درود پڑھیے, ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں, اربوں, خربوں کی تعداد میں پڑھیے, بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیجیے. اس سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. اپنی گھروں کی صفائی کیجیے, جہاں ہم ڈیکوریشن کرتے ہیں اور آرائش کرتے ہیں, سجاوٹ کرتے ہیں, کیجیے, حرج نہیں ہے. مگر اس سے پہلے یہ کام کیجئے, اپنے گھروں کو, اپنے محلوں کو, اپنے سوسائٹیز کو, اپنے آس پاس کے ایریاز کو, اپنے آس پاس کے جو روڈز ہے, جو جانے آنے کے راستے ہیں, پہلے ان کی صفائی کیجئے. کیونکہ ہمارا آدھا ایمان تو صفائی ہے, آدھا ایمان تو ہمارا صفائی ہے, صفائی آدھا ایمان ہے ہمارا. تو سب سے پہلے میلاد النبی کا میسج یہ ہے کہ جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں نا, وہ یہ کہ پہلے ہم اس کی صفائی کر لیں, ساری گندگی صاف کر لیں. ورنہ دیکھیے سب سے زیادہ علاقے مسلمانوں کے گندے نظر آتے ہیں, جبکہ صفائی آدھا ایمان ہے ہمارا, آدھا ایمان ہے. مگر سب سے زیادہ گندگی ہمارے گھروں میں, ہمارے محلے میں, ہماری سوسائٹیز میں, معاشرے میں, ہر جگہ نظر آتی ہے. پہچان ہی ہو جاتی ہے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں. تو سب سے بنیادی طور پر سجاوٹ کیجئے, مگر سجاوٹ سے پہلے صفائی کیجئے, یہ بہترین کام ہے. پھر اس کے علاوہ بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. جو پرائرٹی جن کاموں کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھیے, صلاۃ و سلام پڑھیے, اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے میلاد خوانی کی محفلیں سجائیے, اس کا اہتمام کیجیے. اور بالخصوص شب ولادت, خاص جو رات ہے وہ بڑی اہم رات ہے, تو شب ولادت میں خاص مسجدوں میں میلاد خوانی محفل نعت کا انعقاد ہو, اور جہاں ہوتا ہے وہاں کم سے کم شرکت کرے. یہ اصل چیز ہے, پرائرٹی اس کو دینی چاہیے سب سے زیادہ اہمیت. تو کوشش کرے اس طرح سے ماہ ربیع النور شریف کا یہ مبارک مہینہ ہم سے گزرے. اور یاد رکھیے کوئی کام کرنے سے پہلے, آخری بات بول رہا ہوں, آخری بات, کہ کوئی کام کرنے سے پہلے ربیع النور شریف میں جو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی اور رضا کی خاطر کرنا چاہتے ہیں, تو ذرا سوچ کر دیکھیے جو بھی کام کر رہا ہے, جو ڈی جے لگانے والے ہیں وہ بھی سوچے, اور جو نہیں لگانے والے ہیں وہ بھی سوچے. خیر, جو نہیں لگانے والے ہیں ان کے لیے تو مبارک ہے, وہ بات واضح ہے, مگر جو لگانے والے ہیں ان کے لیے لمحے فکریہ, وہ ذرا غور کر کے دیکھیں کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس عمل سے راضی ہیں, ہے یا نہیں. اگر نہیں تو چھوڑ دیجیے. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اس عمل سے راضی ہرگز نہیں ہوں گے.
تو اس کو چھوڑ دیجئے، توبہ کر لیجئے، اور کوشش کیجئے جو ایسا کر رہے ہیں انہیں بھی آپ کنونس کریں، انہیں بھی سمجھائے کہ یہ حرکتیں چھوڑ دی جائے۔ پونا شہر بدنام ہو رہا ہے جلوس محمدی میں ان حرکتوں کے سبب سے، یہ کہیں نہیں ہے۔ اچھا، اور ایک بات جاتے جاتے بولنا چاہوں گا، لاسٹ ویڈیو کی وجہ سے ایک فائدہ شہر میں کیا ہوا وہ پتہ نہیں مجھے، مگر شہر کے باہر اطراف میں دیہاتوں میں مجھے کچھ لوگوں نے باقاعدہ ملاقات کر کے بتایا کہ آپ کا جو انٹرویو تھا وہ جب ہم نے کسی کو دکھایا، مسجدوں میں جا کر دکھایا، ذمہ داروں کو دکھایا، تو ان لوگوں نے سننے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ہم اسی طرح جلوس نکالیں گے جیسا کہ اسلام میں نکالا جاتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ارادے کیے، تو نتائج نکلے ہیں باہر، مگر جو اصل ہمارا شہر ہے پونا، یہاں سب سے زیادہ ضرورت تھی نتائج کی، بہتر نتائج یہاں آنے چاہیے تھے، مگر خیر جہاں بھی آئے وہاں آئے تو صحیح۔ تو جب وہ جگ رہے ہیں تو پھر آپ کب تک سوئیں گے؟ رب کریم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ رب آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ میلاد خوب دھوم سے منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، درود و سلام کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام خرافات کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کے جذبے کو بلند فرمائے، انہیں حوصلہ عطا فرمائے، اور صرف یہ ایک نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی خرافات ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں رائج ہو چکی ہے، ان تمام خرافات کے لیے بھی اسی طرح مشن چلا کر کے ان کو ختم کرنے کے لیے یہ کوششیں کرتے رہے، ایسا ان کو جذبہ عطا فرمائے۔ آمین 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 ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔